تو یہی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کا قرب بغیر قربانیوں کے ملا ہوتا، بغیر قربانیوں کے اگر ملتا ہوتا تو اتنے پیارے کی قربانیاں نہ دیتا۔ جن نبیوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی وہ نبی اولو العزم بن گئے۔ وہ نبیوں میں اتنے بلند ہیں جتنی قربانیاں زیادہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ قربانیوں سے بڑی پڑی ہے پوری زندگی۔ ابراہیم جد پیغمبرہ بنا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوری حیات قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ قصہ پڑھے قرآن کی، وطن چھوڑنے پڑے، بچپن سے قربانی شروع ہوگی، ماں چھوٹ گئی، پیدا ہوتے ہی سمندر میں بہنا پڑا، کہاں سے قربانی شروع ہوتی ہے، ماں چھوٹ گئی، گھر چھوٹ گیا۔ کسی کو تو بڑے ہو کے ہجرت کرتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی مہاجر بن گئے۔ پھر مصر چھوڑ کے قتل ہو گیا تو مصر چھوڑ کے دمشق جانا پڑا، مصر چھوڑ کے فلسطین جانا پڑا۔ پھر فرعون کے ساتھ قربانیوں کی لمبی داستان ہے۔ جتنی قربانیاں بڑھ گئیں، موسیٰ علیہ السلام کا مقام انبیاء میں بڑھ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قربانیوں کی داستان ہے، قتل ہونے تک آ گئے۔ جتنی قربانیاں دی انبیاء میں مقام سنا بلند ہو گیا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ آپ نے پیغام حسین، پیغام شہادت حسین کانفرنس کی ہے۔ میں آپ کو میسیج دینا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں بار بار ایک لفظ کو دہرا رہا ہوں، قربانی قربانی قربانی۔ اگر آپ نے اور اسلام کا نام رکھا ہوا ہے تو میں قرآن مجید سے لے رہا ہوں چیزیں، انبیاء کرام کی حیات طیبہ سے لے رہا ہوں، صحابہ کرام سے لے رہا ہوں، اہل بیت سے لے رہا ہوں، اور ایک ہی نقطہ ہے، قربانی قربانی قربانی۔ یہ اسلام ہے۔ امام علی مقام سے ہو سکتا ہے عبادت میں کئی زیادہ ہو، ریاضت میں کئی زیادہ ہو، مجاہدے میں کئی زیادہ ہو، تہجد گزاری میں کئی زیادہ ہو، لاکھوں کروڑوں صحابہ کرام ہو سکتا ہے کئی وجوہات پر امام حسین سے آگے ہوں، لیکن چشم فلک کیا دیکھ رہی ہے؟ آپ نفلیں کس کے نام کی کر رہے ہیں؟ عبادت گزار ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، ہمیں کوئی شک نہیں۔ بڑے بڑے نیکوکار تھے صحابہ کرام، امام حسین سے بڑھ کر بھی ہوں گے، مگر اگر آج اور قیامت تک نام زندہ ہے تو حسین کا نام زندہ ہے۔ کیوں؟ جتنی قربانیاں حسین نے دی کسی اور نے کیوں قربانی دی؟ اور جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آنا کہ بعد انبیاء خیر البشر بعد از انبیاء، ابو بکر صدیق کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد جو سب سے بہتر بندہ ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہے، خیر البشر بعد از انبیاء۔ وہ کیوں خیر البشر بن گئے؟ یاد رکھیں یہی لفظ وہاں درکار ہے۔ جتنی قربانیاں ابو بکر نے دی کسی اور صحابی نے نہیں دی۔ حضور نے فرمایا کہ میں سب صحابہ کے سب قربانیاں دینے والے کی قربانی کا بدلہ دے چکا ہوں، میں ابو بکر کی قربانیوں کا بدلہ نہیں دے سکتا، ساتھ جا کر بھی نہیں دے سکتا، اور اس کی قربانیوں کا بدلہ خدا قیامت والے دن دے گا۔ باقی سب چیزوں کو چھوڑے، ہجرتوں کو چھوڑے، مال دولت لٹانے کو چھوڑے۔ مال تو آپ کو بتایا نا کہ کیا منظر تھا تبوک والے دن، قربانی دی تھی۔ عمر فاروق نے سوچا کہ آج دیکھتا ہوں نا ہر دفعہ ابو بکر بڑھ جاتا ہے، آج دیکھتا ہوں فاستبقوا الخیرات کا ترجمہ وہاں یہ بنتا ہے۔ ہمارا تو یہ بنتا ہے نا کہ اچھا وہ ٹیوٹا ہے کہ میں جب تک میں بی ایم ڈبلیو میں لگا تو میرا تو نہ ہی ہوئی، اس نے 10 کروڑ لگایا کوٹھی پہ تو میں 20 نہ لگاؤں تو پھر میں جو دی کیسے، اس کے پاس مزدہ ہے تو میں مرسیڈیز نہ لوں تو میں کیسے جو دی۔ ہمارے تو یہ مقابلہ ہے صحابہ کرام کا، عین قرآن کے مطابق نیکیوں میں مقابلہ ہوگا۔ قرآن نے کہا تھا نیکی میں مقابلہ کرو، آگے بڑھو۔ ہر صحابی یہ سوچتا تھا کہ دیکھوں آج کیسے دوسرا آگے بڑھ جاتا ہے۔ عمر فاروق خود کہتے ہیں اس دن میں نے سوچا آج دیکھتا ہوں ابو بکر کیسے بڑھ جاتا ہے مجھ سے۔ تو کہتے ہیں گھر گیا اور سارے مال کے 2 ڈھیر لگا دیے، 2 حصے کر دیے۔ وہ کہتے ہیں ایک جوتا تھا نا اس کے 2 پاؤں تھے، تو میں نے اس کو بھی یاد آدھا کر دیا۔
ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر، کام آئے نہ آئے آدھا آنے میں فرق نہ رہے، اتنا آدھا کہ فرق نہ رہ جائے. اور بڑا جتاب کار کو لا کے کہتا ہے دیکھتا ہوں آج کیسے آتا ہے. جب ماں عمر فاروق لا کے رکھ دیا، انہوں نے پوچھا ماں عمر کا یا عمر کیا چھوڑا ہے؟ نصف کو یا رسول اللہ، حضور آدھا گھر میں چھوڑا ہے گھر والوں کے لیے، آدھا اللہ کے لیے پیش کر دیا. اور کھڑے ہو گیا، دیکھتے ہو ابو بکر کیسے آتا ہے. ہائے قربان جائیں کس شان سے ابو بکر آتا ہے، کس مقام سے ابو بکر آتا ہے. دیکھا عمر فاروق آنکھیں کھلی کی پھٹی رہ گئی. سارے گھر کا سامان جو تھوڑا بہت تھا سارے کا بندہ ہوا تھا اور گدھے کے اوپر رکھا، خچر کے اوپر رکھا ہوا تھا. اور ابو بکر کے لباس پہ کپڑے بھی اپنے باقی نہیں تھے، کپڑے بھی اتار کر جمع کر دیے تھے. اور کھجور کا ٹاٹ اوپر لپیٹ کر کھجور کے پتے اور کانٹوں کا بٹن لگائے ہوئے تھے. تاریخ انسانی کی قربانی کی مثال ہے. جب پیش کر دیا تو جب ڈھیر کر دیا سامنے حضور کے قدموں میں، حضور نے وہی سوال ادھر بھی کیا، ماں اب کہہ چلے اہل کا یا ابا بکر، ابو بکر گھر میں چھوڑا ہے. یہ جو اگلا جملہ ہے یہ رہتی دنیا تک یہ جملہ اور کوئی نہیں بول سکتا، یہ ابو بکر ہی بول گئے، نہ کسی نے بولا نہ کوئی بولے گا. عرض کیا اب کہیں اللہ والرسول، حضور گھر والوں کے لیے مال تو جو کھا لے آیا ہوں سارا، گھر والوں کے لیے خدا اور اس کا رسول چھوڑا، خدا اور اس کا رسول چھوڑ دیا، اس کی محبت چھوڑا. اب عمر فاروق نے تھوڑی دیر پہلے کہتے دیکھتا ہوں وہ کیا کرتا ہے، کہتے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے عمر تیری ماں کی جو ہے تیرے دل میں خیال کیسے آ گیا تو ابو بکر برابر تیری ماں کی جو ہے ابو بکر کی برابری کا خیال کرتا، تو مر بھی جائے ابو بکر کی برابری کا خیال نہیں کر کبھی نہیں کر. یہ بھی قربانی چھوڑ دی، یہ بھی چھوڑ دی. اب میں سے بڑی قربانی کی بات ہے، ابو بکر نے یہ قربانی دی، اس سے بڑی اور وہ جو انسان سوچ کے کام کیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اس وقت سارا مکہ دشمن تھا، صحابہ کرام جو مسلمان ہوتے تھے شہید کیے جا رہے تھے. حضرت سمیہ جو پہلی شہیدہ اسلام ہے، یعنی زبان زیر نہیں دیتی کہ ہم وہ بات ہی کریں کہ کیسے شہید کیے گئے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کی دونوں ٹانگوں کو دونوں اونٹوں کو باندھ دیا گیا، اونٹوں سے ٹانگیں باندھ دی گئی اور مخالف سے ملک جڑا دیے گئے. اسلام کی پہلی شہیدہ، ان کے شوہر ان کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہتھے چڑھتا شہید کر دیتے. اس لیے حضور نے صحابہ کو کہا تھا کہ حبشہ چلے جاؤ، کچھ وہاں چلے گئے. پھر جب نہ رہا گیا، نہیں مسلمان بچتے، جانیں بچتی، ایمان بچتا، اسلام بچتا، حضور نے فرمایا مدینے چلے جاؤ. مدینے آرڈر جاری کرنے حضور نے پہلے بھیج دیے سارے صحابہ، خود پیچھے بچے. اب حضور انتظار تھے کہ خدا کا حکم مجھے کب آتا. آقا علیہ السلام نے جب ہجرت کا حکم آ گیا اسرا، حضور ابو بکر کے گھر سیدھے گئے، حضرت علی کو لٹا کے بستر پہ سیدھے ابو بکر کے گھر پر گئے. اب میں جس مسجد میں یہ بات شروع کی ہے، اب ماؤں بہنوں بیٹیوں والوں ذرا غور سے دو جوان بیٹیاں گھر میں ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ 16-18 سال